بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز وحشت قبر۔ نماز وحشت قبر کو عربی زبان میں صلاۃ لیلۃ الدفن بھی کہا جاتا ہے، نیز اس کا نام صلاۃ ہدیہ بھی ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ سے مروی روایت کے مطابق، میت کے لیے قبر کی پہلی رات بہت سخت رات ہے، بس اپنے مردوں پر رحم کرو اور ان کے لیے صدقہ دو، اور اگر تم صدقہ نہ دے سکو تو اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس وقت خداوند متعال تمہارے اس 2 رکعتوں کے بدلے میں 1000 فرشتوں کو اس کی قبر پر بھیجتا ہے اور اس کی قبر کو وسیع کر دیتا ہے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بھی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر اس رات کی طلوع ہونے تک، صبح ہونے تک اس کے نامہ اعمال میں حسنات لکھا جاتا ہے اور 40 درجے اس کے درجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، نماز وحشت قبر کی اس اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں نماز وحشت قبر پڑھنے کا طریقہ اور اس کے دیگر فضائل سے اس مختصر کلپ میں آشنا کرائیں گے۔ نماز وحشت قبر پڑھنے کا طریقہ اور وقت۔ نماز وحشت قبر جس دن مردے کو دفن کیا جاتا ہے وہ دن قبر کی پہلی رات شمار ہوتی ہے، اور اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھنا اس نیت سے کہ میں نماز وحشت قبر پڑھتا ہوں قربتاً اللہ مستحب ہے، اور اس نماز کا فائدہ یہ ہے کہ وہ میت کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے، اور قبر کی پہلی رات انتہائی وحشت زدہ ہو جاتا ہے تو آپ کی یہ 2 رکعت نماز اسے وحشت سے نکالنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ فقہی کتابوں میں نماز وحشت 2 طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلا طریقہ جو کہ معروف ہے، اکثر مومنین اس طریقے کے بارے میں جانتے ہیں، وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ مبارکہ حمد کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں پھر سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور باقی اذکار اور رکوع سجود کے جو اذکار ہے وہ نماز صبح کی طرح ہی ہے، اور نماز کے ختم کرنے کے فوراً بعد یہ دعا پڑھی جائے گی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وابعث ثوابہا الی قبر فلان ابن فلان، اور فلان ابن فلان کے جگہ میں میت اور اس کے والد کا نام لیا جائے گا۔ البتہ اگر یہ دعا پڑھنے میں کسی کو دقت ہو تو اس صورت میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے بعد اردو میں یہ کہا جا سکتا ہے، خدایا ان 2 رکعتوں کا ثواب فلان میت کے قبر تک پہنچا دے۔ اور دوسرا طریقہ غیر معروف ہے لیکن وہ تھوڑا سا مختصر ہے۔ دوسرا طریقہ جو فقہی کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ مبارکہ حمد کے بعد 2 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے گی، اور دوسری رکعت میں سورہ مبارکہ حمد کے بعد 2 مرتبہ سورہ مبارکہ تکاثر بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر یہ صورت پڑھی جائے گی، اور یہ دونوں صورتیں چنانچہ آپ جانتے ہیں آخری پارے میں موجود ہے۔ یہ طریقہ بھی فقہی کتابوں میں مذکور ہے۔
نماز وحشت قبر کو ان دونوں طریقوں سے پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ دونوں نمازوں کے بعد پڑھی جانے والی دعا مشترک ہے، جس کا تذکرہ اوپر گزر چکا ہے، اور اس دعا کو اردو زبان میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ نماز وحشت قبر کے کچھ احکام۔ نماز وحشت قبر کا وقت میت کو دفن کرنے کی جو پہلی رات ہے اس کے مغرب کے وقت سے لے کر نماز مغرب کے وقت سے لے کر صبح طلوع ہونے تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو نماز عشاء کے بعد بجا لایا جائے۔ فقہی کتابوں میں مذکور دونوں طریقوں سے نماز پڑھنا بہتر ہے، اور کئی بار بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ مثلا 2 بار 4 بار نماز وحشت قبر پڑھ کے اپنے میت کے لیے ہدیہ کر سکتے ہیں۔ نیز نماز وحشت کے لیے اجرت دینا اور لینا دونوں جائز ہے، البتہ بہتر ہے جو شخص اجرت دے رہا ہے وہ اجرت کی نیت سے نہ دے بلکہ ہدیہ کرے۔ کسی مومن کو کوئی چیز ہدیہ کرنا ثواب کا کام ہے، آپ اس نیت سے دے دیں، اور پڑھنے والے کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ نماز پڑھنے کی نیت سے نہ لے بلکہ مومن کا ہدیہ سمجھتے ہوئے اسے قبول کرے۔ آخر میں ایک داستان جو کہ محدث نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب دارالسلام میں نقل کیا ہے، اس کو بیان کر کے آپ لوگوں سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ محدث نوری دارالسلام میں نقل کرتے ہیں کہ ہمارے استاد ملا فتح علی خان سلطان آبادی فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی جب بھی اہل بیت علیہم السلام سے محبت کرنے والا کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا اور مجھے خبر ہوتی تو میں 2 رکعت نماز وحشت اس کے لیے پڑھ لیتا، خواہ اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اور کوئی بھی میری اس عادت سے باخبر نہیں تھا۔ ایک دن راستے میں میری ملاقات ایک دوست سے ہوئی۔ اس نے کہا کل رات میں نے فلاں شخص کو جو چند دن پہلے دنیا سے جا چکا ہے خواب میں دیکھا، اور میں نے جب اس سے پوچھا کہ موت کے بعد مرنے کے بعد حالات کیسے رہی، مشکلات کیسی پیش آئی، تو اس نے جواب دیا میرے مرنے کے بعد میں بہت سختی میں گرفتار تھا، اور حساب و کتاب کے بعد مجھے فرشتے عذاب کی طرف لے جا رہے تھے، اتنے میں اچانک 2 رکعت مجھ تک پہنچی جس نے مجھے اس عذاب سے نجات دلایا، اور مجھے پتہ چلا وہ 2 رکعت ملا فتح علی خان سلطان آبادی نے پڑھ لیا تھا۔ اور میرے دوست نے ملا سلطان آبادی فرماتے ہیں میرے دوست نے مجھے سوال کیا، میں متعجب ہوا ہوں، مجھے تعجب ہوا وہ کون سی 2 رکعت ہے جس کی وجہ سے میرے دوست کو عذاب سے نجات ملی ہے۔ تو ملا فتح علی خان سلطان آبادی فرماتے ہیں وہ 2 رکعت نماز وحشت کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنے اور ان کے حق میں دعا کرنے، قرآن پڑھنے، نماز وحشت پڑھنے، مومنین مومنات کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اگر آپ مومنین کو یہ ویڈیو اچھی لگی، اچھا لگے تو پھر آپ